السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتہم بالنفس۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ عورت مردوں پر، قیام کا معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، قام علیہ کسی کے ذمہ داری نبھانا، خدمت کرنا، یہ معنی ہوگا۔ تو اس کا معنی ہوگا قیام المرأة علی الرجال فی العرس، شادی میں مردوں کی خدمت کرنا، عورت کا مردوں کی خدمت کرنا، وخدمتہم بالنفس، اور خود سے ان کی نگہداشت رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ تو قام علی کا معنی نگہداشت کرنا، نگہداشت رکھنا، اور خدمت کا معنی، تو نگہداشت اور خدمت لگ بھگ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہی لگتے ہیں۔ تو عورت کا شادی میں مردوں کی نگہداشت کرنا، ذمہ داری محسوس کرنا، وخدمتہم بالنفس، اور خود سے ان کی خدمت کرنے کے بیان میں۔ اصل میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت نئی دلہن اگر آئی تو اس کے لیے یہ مباح ہے، جائز ہے کہ وہ مردوں کی بھی خدمت کر سکتی ہے۔ شادی، نئی دلہن ہے، شادی ہو کر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدمت کرنا چاہے مردوں کی، مطلب عام مردوں کی نہیں، شیوخ کی، بزرگوں کی، تبرکن، تو یہ کر سکتی ہے۔ لیکن جس حدیث پاک کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں یہ نہیں لازم آتا ہے اس حدیث پاک سے کہ عورت بے پردہ ہو کر مردوں کی خدمت کرے، یہ لازم نہیں آتا۔ دوسری چیز، اگر مان بھی لیا جائے تو ہمارے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو واقعہ، یہ امام بخاری نے جو حدیث میں ذکر کیا ہے، جو حدیث ذکر کی ہے، وہ واقعہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، لہذا اس زمانے میں ایسی خدمت مردوں کی کرنا، یا اپنے پیر کی یا مرید یا کسی شیخ کی اس طرح سے خدمت کرنا جس سے بے پردگی ہو، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو اس پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سہل، ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی مریم نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابو غسان، ہم سے حدیث بیان کی ابو غسان نے، قال انہوں نے کہا، حدثني ابو حازم، مجھ سے حدیث بیان کی ابو حازم نے، یعنی سلمہ ابن دینار نے، اور وہ روایت کرتے ہیں سہل سے، سہل ابن سعد سے۔ قال انہوں نے کہا، لما عرس ابو اسید الساعدی، ابو اسید ساعدی نے جب شادی کی، اسید کے والد نے جب شادی کی، دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، واصحابہ، اور ان کے صحابہ کی دعوت کی۔ فما صنع لهم طعاما، تو حضرت ابو اسید ساعدی نے ان حضرات کے لیے خود سے کھانا نہیں بنایا، ولا قربہ الیہم، اور نہ ہی کھانے کو ان لوگوں کے لیے پیش کیا، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، اور ان کی بیوی کون تھی؟ ام اسید، اسید کی ماں۔ اور شادی کس نے کی تھی؟ اسید کے والد نے، ہے نا، ابو اسید نے۔ تو ان کی ماں نے، اسید کی ماں نے خود ہی کھانا وغیرہ پیش کیا،
बल्लत तमरातिन फी तौर मिन हिजारा। तौर का माना होता है तबक, प्लेट, बड़ी सी सीनी जिसे कहते हैं। मिन हिजारा, पत्थर की। बल्लत तमरातिन फी तौर मिन हिजारा, पत्थर की एक तबक में उन्होंने खजूरों को भिगो दिया। मिनल लैल, रात ही में। फलम्मा फरग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अत्ताआम, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाने से फारिग हो गए, अमासतहु लहू, अमासा युमीसु इमासतन, इसका माना होता है कि खजूर को पानी में डालकर हाथ से उसको मल देना ताकि उसका जो भी रस वगैरह हो वो सब पानी में मखलूत हो जाए। तो अमासतहु लहू, तो सरकार के लिए खजूरों को पानी में आपने मल दिया और उसका आमेज़ा बना दिया। फसक़तहु तुहफ़तन बिज़ालिक, फिर उसी को तोहफ़ा के तौर पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया और सरकार ने उसको नोश फरमाया। तो इससे ये समझ में आया कि देखिए ये नई दुल्हन थी, अबू उसैद ने अभी शादी ही की थी और शादी ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की खिदमत में ये खुद ही लग गई। लेकिन आज के ज़माने में एक अजनबी मर्द की खिदमत में एक अजनबिया औरत को लगना ये जायज़ नहीं होगा। ये नुज़ूले हिजाब से पहले का वाक़या है। हाँ, हिजाब के साथ अगर कोई औरत अपने पीर, अपने शेख, अपने उस्ताद की कुछ खिदमत इस तौर से करे जिसमें बेपर्दगी ना हो, खिलाफ शरा कोई काम ना हो, अंदेशा फितना भी ना हो, तो खिदमत करना ये ममनू नहीं है। बाबु नक़ी व शराब लज़ी ला युस्किरु फिल उर्स, फिल उर्स का ताल्लुक अन्नक़ी व शराब से है। ये बाब है इस बयान में कि शादी में नक़ी और मशरूब लोगों को पेश करना। क्या मतलब? नक़ी किसे कहते हैं? तो नक़ी कहते हैं उस मशरूब को जो मशरूब पानी में खजूर डालकर और बनाया जाता है। यानी अरब में ऐसा होता था कि रात ही में खजूर पानी में डाल दी और सुबह तक उसमें पानी में उसका पूरा रस निकल जाता था, जिसकी वजह से पानी में कुछ गाढ़ापन भी आ जाता था। उससे मशरूब को नक़ी कहते हैं। और शराब से मुराद मुतलकन कोई भी मशरूब। अरबी ज़बान में लफ्ज़ शराब जो होता है वो उर्दू ज़बान की शराब नहीं होता है। अरबी ज़बान में लफ्ज़ शराब बेमाना मशरूब होता है, कोई भी पीने की चीज़, कोई भी जूस, रस वगैरह कुछ भी हो। अल्लज़ी ला युस्किर, अस्करा युस्किरु, इसकार का माना होता है नशा आवर ना होना। अल्लज़ी ला युस्किरु, जो कि नशा आवर ना हो। तो इस बाब में इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी शख्स ने शादी में खजूरों का मखलूत और मशरूब अपने मेहमानों के लिए पेश किया जो कि मुस्किर ना हो, नशा आवर ना हो, तो ये पेश करना जायज़ है। और हदीस पाक से साबित है। हदीस वही जो अभी गुजरी, वही हदीस इस पर दलील हो जाएगी, क्योंकि अबू उसैद साइदी की बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर का मशरूब ही तो दिया था जिसमें कोई नशा नहीं था। इससे पता चला कि गैर जो नशा आवर चीज़ ना हो वो पेश करना, वो पिलाना खिलाना वो जायज़ है। लेकिन अगर यही नक़ी और खजूर की डाली हुई चीज़, यानी खजूर के मशरूब को नक़ी कहते हैं अरबी ज़बान में, जबकि अंगूर वगैरह का जो मशरूब बनता है उसको नबीज़ कहते हैं। ये उस वक्त तक जायज़ है जब तक के इनमें नशा लाने का वस्फ पैदा ना हो। अगर ये नशा आवर हो जाए तो इनका पीना भी जायज़ नहीं रहेगा, इनका हुक्म शराब का हुक्म होगा।
یعنی خمر کا حکم ہوگا۔ باب النقی و شراب الذی لا یذکر فی العرس، عرس میں یعنی شادی میں نقی اور شراب و مشروب اور کھجور کا مخلوط پلانے کا بیان، الذی لا یذکر جو کہ نشہ آور نہ ہو۔ حدثنا یحیی بن بکیر، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب ابن عبد الرحمن نے، عبد الرحمن قاری نے، وہ روایت کرتے ہیں ابی حازم سے، انہوں نے کہا سمعت سہل بن سعد، میں نے سہل ابن سعد کو سنا، ان ابا اسید الساعدی کے ابو اسید ساعدی نے دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعروسی ہی، اپنی شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، فکانت امرأتہ خادمتہم، تو ان کی بیوی نبی اور ان کے اصحاب کی خادمہ تھی۔ خادمہ کا مطلب خدمت کرنے والی تھی، وہی خدمت کر رہی تھی خود۔ یوم اذن، اس دن، وہی العروس، اس حال میں کہ وہ نئی دلہن تھی۔ فقالت، تو یہ فرماتے ہیں سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ان کی بیوی نے کہا، یہاں پر شک کے راوی ہے، یعنی یحییٰ ابن بکیر کہتے ہیں کہ یہاں پر کہ قالت انہوں نے کہا یا قالا کہا، اس میں شک کے راوی ہے۔ اگر قالت ہے تو ضمیر کا مرجع وہی ہے جو سرکار کی خدمت کر رہی تھیں، یعنی ابو اسید کی بیوی، اور اگر قالا کہا تو قالا کی ضمیر کا مرجع خود ابو اسید ہوں گے۔ قالت انہوں نے کہا، او قالا یا انہوں نے کہا، یعنی مرد نے، یعنی ان کے شوہر نے کہا، کیا کہا؟ اتدرونا، کیا تم لوگ جانتے ہو، ما انقعت، کیا تم جانتے ہو کہ بیوی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب میں پیش کیا ہے نا؟ یا اگر انہی بیوی نے کہا تو انقعتو متکلم کا صیغہ پھر پڑھیں گے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشروب میں پیش کیا؟ تو پھر خود ہی جواب دیا، انقعت لہو تمرات من اللیل فی طور، انہوں نے رات میں ایک طبق میں، پتھر کے ایک برتن میں چند کھجوریں پانی میں ڈال دی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ڈال دی تھی اور وہی سرکار کے لیے مشروب پیش کیا تھا۔ یا یہاں پر انقعتو بھی ہو سکتا ہے، جیسے اگر قالت ہو ادھر تو یہاں پر انقعتو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا۔ باب المدارات مع النساء وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المرأة كالضلع، المدارات، دارا یداری مدارات، خاطر تواضع کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، بھلائی کرنا، نرمی کرنا، شفقت کرنا، یہ سب معنی ہوتے ہیں مدارات کے۔ یہاں پر مراد ہے عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ معنی ہوگا المدارات مع النساء، بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اس کے بیان میں ہے وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں ہے کہ سرکار نے فرمایا انما المرأة كالضلع، عورت تو پسلی کی طرح ہے۔ اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ بات بتانا چاہیں گے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی ہی برتنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ خلقی طور پر، پیدائشی طور پر عورت حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہے، یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پسلی سے جب عورت پیدا ہے تو خلقی طور پر اس پسلی کا ٹیڑھا پن، ظاہر بات ہے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور جس چیز سے کوئی چیز پیدا ہو اس کا اثر تو رہے گا، اس لیے ٹیڑھا پن جو پسلی کا ایک وصف ہے، یہ وصف عورتوں کے اندر موجود ہے فطری طور پر، پیدائشی طور پر، لہذا ان کے اندر کسی میں عادت اخلاق کی کجی ہوتی ہے، کسی میں بہت ساری کجیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خرابیاں، کمیاں ہوتی ہیں۔ یہ جن سے مرأت
میں ایسا ہی ہے، اگرچہ کچھ عورتیں اس سے مستثنا کی جا سکتی ہیں، لیکن افراد مرأت میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب ٹیڑھا پن تو ہے، اعوجاج ٹیڑھا پن ہے، عادت و اخلاق میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بات چیت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ کوئی خوش اخلاق ہے تو مطلب کہیں نہ کہیں وہ بھی دکھا دیتی ہے، بہت نیک اور پرہیزگار ہو، اس کے باوجود اگر مہینے 2 مہینے میں نہ صحیح لیکن 6 مہینے میں تو وہ اپنے شوہر کو کچھ نہ کچھ دکھا دیتی ہے۔ ایسا ہے، کتنی بھی نیک پرہیزگار ہو اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ پسلی سے پیدا ہے، اور پسلی ایسا عضو ہے انسان کا کہ اگر اس کو آپ سیدھا کرنا چاہیں، مثال کے طور پر ایک جانور ہی کی پسلی لے لیجئے، ہڈی ہوتی ہے، وہ اس میں لچک پن نہیں ہوتا۔ اب اگر اس ہڈی کو کوئی قصاب ہڈی نکال کر اس کو سیدھا کرنا چاہے تو وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ بالکل اسی طریقے سے عورت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، نوبت طلاق کی آ جائے گی۔ اس لیے صبر و تحمل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر شفقت سے اس کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے، محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چرب زبانیاں ہوں، کچھ اس کی زبان کی تیزیاں ہوں، ان پر صبر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچ کر کہ یہ عورت ہے، اس کو اگر ہم نے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ طلاق وغیرہ کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے نبی کریم نے درس دیا کہ عورتوں کے ساتھ شفقت، رحم دلی، محبت سے پیش آؤ، ان پر سختی مت برتو، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ نوبت طلاق کی آ جائے گی، ٹوٹنے کی نوبت آ جائے گی۔ فرمایا باب المدارغاتی مع النساء، عورتوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بیان میں ہے یہ انما المرأة كالضلع، ضلع جمع ضلع، اس کا معنی پسلی۔ حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبد العزیز ابن عبد اللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة كالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے۔ اب دیکھیے تشبیہ دی ہے کس وصف میں؟ صلابت میں، لچکیلا پن نہ ہونے میں۔ اس معنی کر، ورنہ تو شکل و صورت میں نہیں تشبیہ ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ جمی اوصاف میں نہیں دی جاتی ہے بلکہ بعض اوصاف میں، ٹھیک ہے؟ تو مشبہ بھی کا عین نہیں ہو جاتا ہے، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ قد ضلع فرما دیا پسلی کی طرح ہے، تو پسلی جیسے بے جان ہے تو یہ عورت بھی بے جان ہے۔ پسلی کو توڑو تو اس کے درد نہیں ہوتا ہے، تو عورت کو بھی مارو تو اس کے درد نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ سمجھے۔ نہیں، ضلع سے مراد صرف وصف صلابت، سختی اور لچکیلا پن نہ ہونے میں صرف تشبیہ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کالضلع، اور خلقیت میں بھی کہ پیدائشی طور پر بھی عورت پسلی ہی سے پیدا ہے تو اس کے اندر وہ وصف موجود رہے گا۔ کالضلع پسلی کی طرح ہے، ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اسے توڑ دو گے، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور اگر تم اس سے صبر و تحمل کر کے اس کے ساتھ لطف اندوز ہونا چاہو گے،
استمتعت بہا تو اس سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، وفیہا عوج اس حال میں کہ اس کے اندر کجی رہے گی، یعنی اس کی کجی پر، اس کی برے رویوں پر بھی، بد اخلاقیوں پر بھی صبر کرتے رہو، تو اسی کے ساتھ اس سے استمتاع وغیرہ کرتے رہو، یہی بہتر ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہو، یہی بہتر ہے۔ تو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، محبتوں سے پیش آنا چاہیے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ یہ تو ایک الگ چیز ہے، سرکار نے جو بیان فرمایا وہ اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ حق ہے، اور سچائی یہی ہے کہ کوئی نیک سے نیک عورت ہو، وہ کچھ نہ کچھ دنوں میں چاہے شوہر اس کا کتنا بھی خیال رکھتا ہو، سب کچھ خیال رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں ناشکری کر ہی دیتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبت اپنے شوہر کے لیے رکھی ہے، اگر حسن سلوک سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، تو یہ بھی اپنے گھر کو، اپنی بیوی، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، سب کو، پورے گھر والوں کو چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کے لیے آتی ہے، تو اپنی بھی شوہر کو بھی چاہیے کہ صرف اسی کے لیے خالص محبت رکھے، اور خالص محبت رکھے گا تو شاید جو فطری طور پر ظاہر ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہت زیادہ حالات خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف سے ایک دوسرے کے لیے محبت رہنا چاہیے۔ چلیے گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔